بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 جنوری 2021 بروز جمعۃ المبارک، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، تو انفو ٹی وی واحد ذریعہ ہے جو آپ تک لے کر آتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ تو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لمحہ بلمحہ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ قطر ایئر ویز کا سعودی عرب کی فضائی حدود کا استعمال۔ قطر کی قومی ایئر لائن نے کچھ پروازوں کا رخ بدل کر انہیں سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزارنے کا آغاز کر دیا۔ پروازوں کا دوبارہ آغاز سعودی عرب کی جانب سے سرحدیں کھلنے کے بعد کیا گیا ہے۔ العربیہ ٹی وی کے مطابق قطر ایئر ویز کی پہلی پرواز جمعرات کی رات سعودی عرب کی فضائی حدود سے گزری، جو کہ دوحہ سے جوہانسبرگ کے لیے تھی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر 2017 میں قطر سے تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ تاہم خلیج تعاون کونسل کے ممبر ممالک نے رواں ہفتے کے آغاز میں جی سی سی کانفرنس کے موقع پر الاولیاء اعلامیہ پر دستخط کیے، جس سے قطر کے ساتھ مؤثر تعلقات بحال ہو گئے۔ کویت کے امیر شیخ نواف نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان زمینی اور بحری سرحدیں کھولنے کی تجویز پیش کی تھی۔ ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ مصر بھی بہت جلد قطر کے ساتھ اپنا فضائی رابطہ بحال کرے گا، تاہم یہ مصر کی جانب سے شرائط پر منحصر ہوگا۔ سعودی سائبر سیکیورٹی کا اینڈرائیڈ فائرفاکس کی خامی پر ہائی الرٹ۔ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی نیشنل سینٹر نے جمعرات کو اینڈرائیڈ فائرفاکس اور فائرفاکس ای ایکس آر میں موجود خامیوں کے بارے میں ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ سعودی سی ای آر ٹی نے کہا کہ یہ خامیاں بے حد خطرناک ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی سی ای آر ٹی نے توجہ دلائی کہ ہیکر خامیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خطرناک پروگرام ڈال سکتے ہیں۔ سینٹر نے مشورہ دیا کہ فائرفاکس کو اپ ڈیٹ کر لیا جائے۔ سعودی سی آر ٹی نے ونڈوز، میک، LIN UX سسٹم، کروم کے فائرفاکس براؤزر میں خامیوں سے ہوشیار رہا جائے۔ سینٹر نے اس حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ سعودی سی آر ٹی نے کہا کہ ہیکر خطرناک پروگرام ڈالنے کے لیے سسٹم میں وہ مذکورہ خامیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا پہلی فرصت میں آپ اپنے براؤزر کو اپ ڈیٹ کر لیں۔ طائف میں اسقاط آپریشن میں ملوث ڈاکٹر گرفتار۔ طائف میں وزارت صحت کے ترجمان سراج الحمیدان نے کہا کہ اسقاط آپریشن کرنے والی عرب خاتون ڈاکٹر کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الحمیدان نے کہا کہ خاتون ڈاکٹر ایک پرائیویٹ کلینک میں ملازم ہے، یہ ممنوعہ ادویہ استعمال کرا رہی تھی اور اسقاط آپریشن میں ملوث تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے یہ کام کر رہی تھی۔ الحمیدان نے توجہ دلائی کہ خاتون ڈاکٹر کو محکمہ صحت کے متعلقہ ادارے کے تعاون سے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ 3 طرح کی مہندی استعمال نہیں کی جائے، سعودی FDA۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے 3 قسم کی مہندی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ ان میں بیکٹیریا کی مقدار مجوزہ حد سے زیادہ پائی گئی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق SFDA نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی مارکیٹوں میں موجود 3 قسم کی مہندی کے نمونے لے کر لیبارٹری بھیجے گئے تھے۔ معائنے سے پتہ چلا کہ ان میں بیکٹیریا اور جراثیم کی جو تعداد ہے وہ حد سے بہت زیادہ ہے۔ ایک مہندی کا نام ہیمانی ہینا بلیک ود بخور، دوسری کا نام ہیمانی ہینا ریڈ ود ہیمانی، جبکہ تیسری سفاری ہینا براؤن ود روز کے نام سے مشہور ہے۔ SFDA نے توجہ دلائی ہے کہ آرائشی اشیاء میں بوجہ بیکٹیریا شامل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس میں صرف ایسے بیکٹیریا شامل کیے جا سکتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ SFDA نے کسٹمر سے کہا کہ وہ مہندی کی تینوں اقسام میں سے کوئی بھی استعمال نہ کریں، اور اگر ان کے یہاں اس میں سے کوئی بھی ایک مہندی موجود ہے تو اس کو ضائع کر دیں۔ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ لوگ جو ایئر بلو کے تھرو ٹریول کرنا چاہتے ہیں UAE اور KSA کے لیے، ایئر بلو نے اپنا ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس کے مطابق وہ کون سی لیبارٹریز ہیں جس کے لیے آپ سعودی عرب آنے کے لیے اور UAE کے لیے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ UAE کے لیے سٹی لیب اینڈ ریسرچ سینٹر، ایکسل لیب، اور اس کے بعد جنون سینٹر، RMI لیب، بایوجین لیب
اور کلثوم ہاسپٹل، اور اس کے علاوہ وینسس ڈائگنوسٹک جو ہے وہ ایپ ہے، اس کے علاوہ عیسیٰ لیب، چغتائی لیب، DDLC، IDC اور نیاب لیب ہے۔ UAE جانے کے لیے آپ ان سے جو ہے PCR ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جبکہ سعودی عرب آنے کے لیے اگر ایئر بلو کے تھرو آپ ٹریول کر رہے ہیں تو خان لیب سے آپ جو ہے PCR کروا سکتے ہیں، معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل، ٹیسٹ زون لیب، ریئل ٹائم لیب اور میٹروپول لیب، اور اس کے علاوہ IDC لیب ہے جہاں سے آپ PCR ٹیسٹ کروا کے آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ آج آپ کو بتاتے ہیں انڈیا کی جو ہے کونسلر سروسز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج انڈیا اپنی جو ہے کونسلر سروسز دمام، جبیر اور الحصا اور حفوف میں تمام آج سروسز جو ہے فراہم کر رہا ہے۔ کونسلر سروسز سے مراد وہ لوگ ہوتی ہیں جو سعودی عرب میں موجود، جن کو کوئی بھی مشکلات ہوں، وہ اپنی ایمبیسی کی مدد لینا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آج وہ لوگ جو انڈیا کے موجود ہیں وہ لوگ دمام، جبیر، الحصا اور حفوف میں آج اور کل بھی جو ہے وہاں پر ایمبیسی میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ان تمام لوگوں کو جہاں پہ قانونی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سفری پابندیوں کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کے لیے جو نوکریوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیاں اٹھانے کے بعد پاکستان بیورو آف امیگریشن نے ورکرز کی بھرتیوں کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کاشف حمید نور کے مطابق سفری پابندیوں کے باعث پاکستانی ورکرز کو سعودی عرب بھیجنے کا عمل تعطل کا شکار رہا، جو اب دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے جو عائد کی گئی سفری پابندیاں زیادہ اثر انداز تو نہیں ہوئی، لیکن ایک جاری جو عمل تھا وہ ضرور رک گیا تھا۔ عملی طور پر ان پابندیوں سے سفر کرنے پر اثر تو پڑتا ہے، لیکن ورکرز کی مانگ پر اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ورکر حالیہ پابندیوں کے باعث اپنی نوکریوں پر نہیں پہنچ پائے انہیں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور اب 2 ہفتوں کی تاخیر کے بعد انہیں بھیجنے کا دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ممتاز درانی نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ سعودی عرب میں حالیہ پابندیوں کے باعث کم و بیش 2000 ورکرز اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکے، تاہم پابندیاں اٹھنے کے بعد ان کی پروازوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن کے ریکارڈ کے مطابق حالیہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد 2 روز میں ہی 3000 نئے ورکرز کی ڈیمانڈ آئی ہے، جس پر بھرتیوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کاشف احمد نور نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی ورکرز کی طلب پر فرق ضرور پڑا ہے، لیکن گزشتہ ماہ سے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دسمبر میں حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن اچانک کئی ممالک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں اور پورا عمل جو ہے وہ معطل ہو گیا۔ بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں سعودی عرب سے پاکستانی ورکرز کی 15000 جو ورکرز کی بھرتی کے لیے ڈیمانڈ موصول ہوئی تھی، جو کہ نومبر میں 7000 سے زیادہ تھی۔ سعودی عرب کی جانب سے ڈرائیورز، پلمبرز، اکاؤنٹ آفیسرز، IT اور دیگر شعبوں میں بھرتیوں کی ڈیمانڈ آئی ہے۔ خیال رہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب، UAE سمیت دیگر ملکوں سے 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی نوکریاں ختم ہونے یا ویزے کی میعاد ختم ہونے پر پاکستان واپس آ گئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث 41,000 بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے۔ پارک کے لیے مخصوص پلاٹ پر بنی غیر قانونی تعمیر منہدم۔ جدہ میونسپلٹی نے الصفا محلے میں پارک کے لیے مخصوص پلاٹ پر غیر قانونی تعمیر گرا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہدام کی کارروائی میں صفا بلدیہ کے اہلکاروں کے علاوہ پولیس، بجلی کمپنی، نیشنل واٹر کمپنی اور صفائی کمپنی کے عہدیدار موجود تھے۔ الصفا بلدیاتی کونسل کے چیئرمین آہود الشمرانی نے بتایا کہ انہدام کی کارروائی کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ جدہ میونسپلٹی سرکاری زمینوں پر تجاوزات ختم کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے خبردار کیا کہ شہر کے تمام علاقوں میں تجاوزات کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ جہاں بھی خلاف ضابطہ تعمیر ہوگی یا کسی سرکاری پلاٹ پر قبضہ کیا ہوگا اسے ختم کرایا جائے گا۔ اس حوالے سے مقامی شہریوں سے تعاون کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ الولا کانفرنس خلیجی اتحاد اور استحکام کے لیے باعث تقویت ہے۔ یورپی یونین نے 41ویں خلیجی تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کے نتائج کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اجلاس علاقائی استحکام کے فروغ کا باعث بنے گی۔ عرب نیوز کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکورٹی پالیسی کے سینئر نمائندے جوزف بوریل نے کہا کہ GCC کے رکن ممالک باہمی تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان فضائی حدود نیز بری اور بحری سرحدیں بھی کھول دی جائیں گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ علاقائی سلامتی کو بڑے پیمانے پر فروغ دیں گے
اور جی سی سی کے اتحاد اور مکمل تعاون کو بحال کریں گے۔ انہوں نے جی سی سی بحران کے سارے عرصے میں کویت اور امریکہ کے ثالثی کے کردار کی بھی تعریف کی۔ جی سی سی میں مزید علاقائی ہم آہنگی اور اپنے ارکان کے ساتھ اس کی طویل مدتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی حمایت کے لیے اس کے بلاک کی تیاری پر زور دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔